الرحمن الرحیم. فرمایا کہ دین کے 5 اجزاء ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق یعنی باطن کی اصلاح، اور ادب. یہ 5 دین کے اجزاء ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق یعنی باطن کی اصلاح، اور ادب یعنی ادب معاشرت. اور اگر یوں کہیں کہ عقائد کو نکال کر شریعت کے 4 حصے، ایک کا تعلق عبادت سے اور 3 کا تعلق مخلوق کے ساتھ برتاؤ سے. یعنی کوئی آدمی اتنا بزرگ ہو کہ زندگی بھر اس کے نفل بھی نہ چھوٹے ہوں، سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں، تلاوت بھی نہ چھوٹی ہو، ذکر و اذکار بھی نہ چھوٹی ہو، تب بھی وہ دین کے لحاظ سے اتنا ہے کہ اس کے پاس صرف دین کا ایک حصہ ہے، 3 حصے کوئی نہیں. تو فرمایا کہ دین کے 5 اجزاء ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق یعنی باطن کی اصلاح، اور ادب معاشرت. ان میں سے ابتدائی 4 اجزاء کی طرف تو عوام، علماء، مشائخ نے کسی نہ کسی صورت میں توجہ دے رکھی ہے. عقائد ٹھیک ہو جائے، عبادات ٹھیک ہو جائے، باطنی اخلاق ٹھیک ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائے، ان کو دین قرار دیا. مگر ادب معاشرت کو تو عام طور پر دین کے اجزاء میں سے خارج کر دیا گیا. پہلی بات تو زیادہ توجہ عبادات پہ ہوتی ہے، معاملات بھی ایسی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اخلاق باطنی کبر نکل جائے پھر بھی کچھ توجہ ہوتی ہے. لیکن معاشرت کے جو آداب ہیں، فرمایا یہ تو بالکل ہی دین سے خارج کر دیے گئے. موجودہ دور میں الفت اور اتفاق میں جو کمی محسوس ہوتی ہے، میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا سبب ان معاشرتی آداب کی رعایت نہ کرنا. موجودہ دور میں جو الفت اور محبت میں کمی نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت کے مطابق معاشرت نہیں، کبھی سیکھی بھی نہیں، کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، کبھی یہ بھی خیال نہ کیا کہ یہ بھی میری زندگی میں کوئی کمی ہے. گھر میں آمدنی نہ ہو، گھر اپنا نہ ہو، پہننے کے کپڑے نہ ہو، گاڑی نہ ہو، تو ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہے. یار یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. ہاں، تو معاشرت کے آداب نہیں ہیں، ایک تو نہیں ہے، اور یہ ایک احساس بھی آج نہیں ہے کہ میرے اندر نہیں ہے. اس کی بھی کوئی ہماری زندگی میں ضرورت ہے، اس کی بھی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت ہے بھی نہیں اور احساس بھی نہیں. تو میرے عزیزو پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے فرما رہا ہے کہ سب لوگ مختلف دین کی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ تو ایسی نکلی ہے کہ ہے بھی نہیں اور احساس بھی نہیں کہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کے نہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی کی ضرورت ہے، یہ بھی ہونے الگ. ضرورت اتنی ہے کہ آج الفت اور محبت میں جو کمی ہے اس کے پیچھے یہی چیز ہے، معاشرت کے آداب نہیں ہے. کیونکہ اس سے طبیعتوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے طبیعتوں میں
نفرت پیدا ہوتی ہے. ادب معاشرت دین کا اہم جز ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے مثلا یہاں تک معاشرت کی رعایت کروائی گئی. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کی جگہ میں فراخ کر دو تو جگہ فراخ کر دیا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو. ارشاد ہوا دوسروں کے گھر میں اگرچہ وہ مردانہ ہو مگر خاص خلوتگاہ ہو، بغیر اجازت لیے مت جایا کرو. یعنی یہ معاشرت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب تم ایک ساتھ کھا رہے ہو تو 2 چھوارے ایک دم نہ لینا. سامنے والا ایک چھوارا اٹھا رہا ہے، تم 2 اٹھا رہے ہو، یہ معاشرت کے خلاف ہے. یعنی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت رکھی ہے. ہم تو معاملہ ہی کچھ اور ہے نا. یعنی آپ اتنی رعایت رکھوا رہے، ٹھیک ہے نا. اور یہیں اگر آدمی خود آدھا لے اور دوسرے کو پورا پیش کر دے، بتاؤ اس کے دل میں احترام آئے گا نہیں آئے گا؟ دیکھیے اس معمولی سے معاملے کی طرف اس لیے ممانعت کر دی کہ کہیں دوسروں کو ناگوار نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو شخص لہسن اور پیاز کھائے تو ہم سے یعنی مجمع سے علیحدہ رہے. لہسن اور پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، کہیں اس کے منہ سے ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو. یعنی کون بیان کر رہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بظاہر ہماری نظروں میں یہ بات معمولی، لیکن بیان کرنے والے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی اہمیت کی چیز ہے. جب کسی کی زبان سے کوئی ہدایت نکلے تو اس ہدایت کی عظمت اور اہمیت کہنے والے کی نسبت سے ہوتی ہے. کہا کس نے؟ تو بظاہر ہماری نظروں میں یہ بات بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ ذرا سوچئے کس نے کہا ہے، تو اس سے سوچئے کہ اس کی حقیقت میں اہمیت کتنی تھی. ارشاد ہے مہمان کو حلال ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ کھانے کے وقت گو پیٹ بھر جائے مگر جب تک کہ دوسرے لوگ فارغ نہ ہو جائیں ہاتھ نہ کھینچے، کیونکہ اس سے دوسرے کھانے والا شرما کر ہاتھ کھینچ لیتا ہے. سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ کھاتا ہے. ورنہ ایک آدمی کو بھوک ہے، سب نے ہاتھ اٹھا پیٹو پہ میں ہی ہوں کیا؟ کچھ نہ کچھ. شاید اس کو بھی کھانے کی حاجت باقی ہو. اس سے ہر ایسے کام سے منع فرمایا جس سے دوسروں کو شرمسار ہونے کا شبہ ہو. یعنی آپ اتنا بھی اہتمام فرما رہے کہیں اس کو شرمساری نہ ہو، اور ہم شرمساری کے لیے جتن کرتے ہیں. رسوائی کر دے اس کو، ذرا خوب شرمندہ کر دے اس کو. ایک مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے. دروازہ کھٹکھٹایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں ہوں. تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. میں ہوں بھائی نام بتاؤ نا، نام بتاؤ. اس سے آپ نے ہر مقام پر گول مول بات کرنے سے بچنے کی تلقین فرمائی. گول مول، صاف بات کرو، سامنے والے کو ذہنی تفشیش میں مبتلا مت کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایسے 2 شخصوں کے درمیان جو قصدن پاس بیٹھے ہوں جا کر بیٹھنا حلال نہیں بغیر ان کی اجازت کے. ہو سکتا ہے وہ آپس میں کوئی خصوصی بات کر رہے ہو.
ہاں پوچھ لو میں آ سکتا ہوں بھائی. یا پھر 3-4 آدمی بیٹھے یا آپس میں میمنی بھی شروع ہو گئے, پتہ نہیں میرے خلاف کیا مشورہ کرنے لگے, یا آپس میں پشتو میں شروع ہو گئے. ہاں یا آپس میں دوسری زبان میں شروع ہو گئے. یہ مجلس کا آداب ہے. اب تم آپس میں لگ گئے پشتو میں میمنی میں, وہ سمجھ پتہ نہیں میرے بارے میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں. اتنا ادب سکھایا, اتنا ادب سکھایا کہ 2 آدمی آپس میں بیٹھے ہوں, تیسرا آنے لگے تو پوچھ لے میں آ جاؤں. ہو سکتا ہے وہ آپس میں کوئی خلوت کی بات کر رہے ہوں, ذاتی کوئی مشورہ ہو رہا ہو, یا مجمع ہے اور اس میں 2 آپس میں شروع ہو گئے. کتنی رعایت فرمائی. انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ اکرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا مگر آپ کی تشریف آوری پر کھڑے نہ ہوتے تھے, کیونکہ ایسا کرنا آپ کو ناگوار تھا. اس سے بزرگوں کے ادب اور تعظیم کا اصول معلوم ہوا کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے جو ان کو اچھا نہ لگتا ہو. اسی طرح دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھینک آنے کے وقت یہ تھا, اپنا منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے. چھینک آئی یوں کر لیا, کپڑا ہوتا سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. اچھا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسروں, لیکن جو ساتھ بیوی ہے نا اس کو تو کوئی حرج نہیں, وہ تو کوئی مخلوق ہی کوئی اور ہے, اس کو تو ہر تکلیف پہنچانا فرض ہے. ٹھیک ہے نا. یا وہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ شوہر کو اور تکلیف پہنچانا فرض ہے. نا بھائی دین ہے یہ, کتنی رعایت رکھی گئی آپ اندازہ لگائیں. بچے ہیں, بچی ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, یقین جانیے اگر ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی ٹھان لینا, سبحان اللہ, ایسی محبتیں, ایسی الفت, ایسی اعتماد کے کچھ نہ پوچھیے. اور اگر یہ نہیں تو مجبوری سے اگر بندھا بھی ہے, جہاں موقع ملے گا وہ تو مجبوری سے, اس سے دل جوڑتے ہیں کہ ٹھان لیں کہ میں نے انہیں راحت پہنچانی, کوئی ایسا انداز. لیکن چونکہ ہوتا کیا ہے, چونکہ ہم نے کبھی دین سیکھا نہیں, معاشرتی آداب سیکھا نہیں, ہم کہتے ہیں یہ کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں. حالانکہ وہ میرے ساتھ جو رہ رہا ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. دیکھو نا اللہ کا نبی ہے, کمرہ چھوٹا تھا جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ رہا کرتے, چھوٹا سا کمرہ, اتنے بڑے بڑے کمرے نہیں ہوا کرتے تھے. تو آپ تہجد میں اٹھے, ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں. تو اب آپ جب اٹھے تو حدیث میں جو الفاظ ہیں, قام رویدن ومشى رویدن وفتح روید, بہت آرام سے, کہیں کوئی چیز ہلے نہیں, عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے رضی اللہ عنہ, بہت آرام سے. پھر جب اٹھے تو بہت آرام سے جوتے پہنی چلے تاکہ کہیں آواز نہ آئے. پھر دروازہ کھولنا تھا, بہت آرام سے. ہم کہیں زور سے کرنا کہ تہجد تو پڑھے. ارے میاں کون سا تہجد فرض ہے, تکلیف پہنچانا حرام ہے. تمہارے اس تہجد کا کیا فائدہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. ہاں وہ تمہیں کہہ دے تو ٹھیک ہے, وہ خوش ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نفل کون سی عبادت ہے, ایسی وظیفہ کون سا ہے, ایسا ذکر و اذکار کون سا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے.
تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت کر رہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ایک طرف سے تو ہو نہیں سکتا، دونوں کو دین سیکھنا پڑے گا، دونوں کو دین سیکھنا پڑے گا۔ ایک پہیے میں ہوا ٹھیک ہو، گاڑی پھر بھی نہیں چلے گی اگر دوسری بالکل پنچر ہو، تو دونوں ٹھیک کرنی پڑے گی، تب گاڑی منزل تک جائے گی۔ دین سیکھنا پڑے گا، یہ تب بات بنے گی، ورنہ ہم کمزور لوگ ہیں، کرتے رہیں دوسری طرف سے ریئیکشن ہی ملتا رہے تو آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، کمزور آدمی۔ لیکن کوئی آدمی حوصلہ رکھے تو اجر بہت ہے، ثواب بہت ہے، اس کی جنت اسی سے بن جائے گی، ایک بھی نفل نہ پڑے، یہ سب سے بڑا نفل کا ثواب اسے ملے گا، ایک بھی وظیفہ نہ پڑے، ان تکلیفوں پہ صبر کرنا ہی اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن دین کے ماحول میں گھر والوں کو آنا ضروری ہے، دین سیکھنے کی چیز ہے۔ اچھا، یہ چیزیں سننے سے نا، یہ نہیں کہ آج ہی ہماری زندگی میں آ جائیں گی، لیکن ایک چیز ضرور پیدا ہو جائے گی، احساس تو ہو جائے گا میاں کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ تو ہو جائے گا۔ عمل تو آتے آتے آئے گا، لیکن اس کی برکت سے ایک احساس پیدا ہو جائے گا، آدمی کوشش شروع کرنے لگے گا، اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے گا، بس نجات کے لیے یہی چیز ہے، کوشش کرنے لگ جائے گا اور اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے گا، نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی سکھائی۔ حضور کی مجلس میں صحابہ اکرام کو جہاں جگہ ملتی آپ کے قریب پہنچنے کی بلا وجہ کوشش نہ کرتے، محبت کتنی تھی، لیکن جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، تکلیف نہ ہو۔ اچھا، ہمارا ساتھی آئے گا مسجد میں، پھلانگتے 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 پھلانگتے، کیا مطلب، بزرگ ہے پہلی صف میں جا رہا، ارے میاں ایسی کون سی بزرگی ہے، بزرگی تو یہ تھی کہ جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، اب یہ سب کو پھلانگتا، تکلیف پہنچاتے پہنچاتے پہلے سب پہ پہنچا، یہ تو پہلے آدمی آئے، بہت مبارک، لیکن کندھوں سے پھلانگ کے جانا جمعے کے دن خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھلانگ کے جانا۔ اچھا، وہ سمجھ رہا ہے میں بہت نیک آدمی ہوں، دیکھو میں پہلی صف میں جا رہا ہوں، ہاں میں اگلی صف کا اہتمام کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کیا وہ دین ہے۔ آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے آداب کی رعایت رکھنا، یہ دین ہے۔ میری طبیعت چاہ رہی کہ میں نے پہلے صف میں ہی بیٹھنا ہے، چاہے میں سب سے آخر میں آؤں، تو یہ دین نہیں، یہ طبیعت ہے۔ اچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں کون ایسا کرتا ہے، کون ایسا کرتا ہے۔ ارے میاں، یہ آداب اس لیے نہیں سکھائے جاتے کہ دوسروں کو دیکھیں کہ کون ایسا کرتا ہے۔ شیطان ہے نا، وہ دوسروں کی کمی دکھاتا ہے، دوسروں کی بدگمانی بٹھاتا ہے، کون ایسا کرتا ہے، کون ایسا کرتا ہے۔ یہ آداب تو اس لیے ہیں کہ میں اس پہ آ جاؤں۔ ہم جب بھی کوئی چیز، اچھا کون ایسا کرتا ہے، سوچتا ہے آدمی، شیطان گھماتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، میں نے ایسا کرنا ہے، اس سے پھر آگے ترقی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا بیمار کرسی میں بیمار کے پاس زیادہ نہ بیٹھے ہیں، تھوڑا بیٹھ کر جلد اٹھ کھڑا ہو، کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ مریض کو تمہارے بیٹھنے سے تکلیف ہو، بیٹھ کر چلے جائے۔ ہاں، اگر آپ مریض کی منشا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹھے رہنے سے اس کو راحت مل رہی ہے، پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی حرج نہیں۔ جمعے کے دن غسل ضروری ہونے کا سبب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اسلام کے شروع میں اکثر مسلمان غریب اور مزدوری پیشہ تھے،
میلے کپڑوں میں پسینے نکلنے سے بدبو پھیلتی تھی، اس لیے غسل واجب کیا گیا تھا، پھر بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کوشش واجب ہے، کسی کو کسی سے معمولی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یعنی مسجد میں چلا گیا، گندے کپڑے پہنے ہوئے، پسینے والے کپڑے، دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی، تو شروع میں غسل جمعہ واجب تھا، یعنی مقصود کیا تھا؟ تکلیف نہ پہنچے کسی کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے آہستہ اٹھے، آہستہ نارین جوتے مبارک پہنے، آہستہ کواڑ کھولے، آہستہ سے بیس باہر تشریف لے گئے، پھر آہستہ سے کواڑ بند کیے۔ یہ سب اس خیال سے تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوتی ہوں گی، بے چین نہ ہو، اس سے سونے والے کو کتنی رعایت کا سبق ملتا ہے۔ ایسی ایک روایت میں مہمانوں کو جو سو رہے تھے آپ کا آہستہ آواز سے سلام کرنا ثابت ہے، تاکہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ ان ساری باتوں سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف کے اسباب ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ شریعت نے اس کا خاص انتظام کیا ہے، کسی کی کوئی حرکت یا حالت دوسروں کو کسی طرح تکلیف کے، پریشانی، نفرت وغیرہ کا سبب نہ ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قول و عمل ہی سے اس کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنے ساتھیوں کو کم توجہی پر ان کو ان آداب پر عمل کرنے پر تنبیہ بھی فرمائی۔ نہ یہ کہ آپ نے عمل کیا، آپ اپنے ساتھیوں کی نگرانی بھی فرماتے تھے اور اس پر آپ تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قول و عمل سے اس کی تعلیم دی، بلکہ اپنے ساتھیوں کی کم توجہی پر ان کو ان کے آداب پر عمل کرنے پر مجبور بھی فرمایا۔ خیر خواہی ہے نا، اچھا دوست، اچھا خیر خواہ کون ہے؟ یہ نہیں کہ کمیوں پر حوصلہ افزائی کرتا رہے، ہاں، بلکہ پیار محبت سے، شفقت سے اس کی رہنمائی کرے، تاکہ اس کی عیب کوئی اور نہ دیکھے، کہیں اور اس کی شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، اور اس نے نظر انداز کر دیا، اوروں کے سامنے ذلیل رسوا ہوتا رہا، یہ کون سی دوستی ہے؟ تو خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ اسے محبت سے بتائے تاکہ دوسرے لوگ اس پہ نہ ہنسیں اور دوسرے لوگ اس پہ مذاق نہ اڑائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک ہدیہ لے کر بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت لیے داخل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور السلام علیکم کیا کرو، پھر حاضر ہو جاؤ۔ اب کوئی ایسا یہ باہر جاؤ دوبارہ سلام کرو، یار مجھے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک شائستہ زندگی دکھائی، سکھائی۔ اب یہ کہیں اور جائیں گے اور سلام کہہ کے طریقے، ہاں بھائی انہوں نے کوئی زندگی سیکھی ہے، زندگی سیکھی۔ سچ یہ ہے کہ تعلیم نام ہے زندگی میں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، اس کا نام تعلیم ہے۔ اور ہمارے ہاں تعلیم کس کا نام رکھ دیا؟ ہاں، پتھروں کو جوڑنے کا، لوہے کو جوڑنے کا، سریے کو جوڑنے کا۔ ہاں، ارے تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنے کا، اور ہم نے تعلیم کس کا نام رکھ دیا؟ پتھروں کو کیسے جوڑنا ہے، لوہے کو کیسے جوڑنا ہے، پلاسٹر کو کیسے جوڑنا ہے، دھاگے کو کیسے جوڑنا ہے، روئی کو کیسے جوڑنا ہے، کپڑے کو کیسے جوڑنا ہے۔ اللہ، ہم نے سمجھا تعلیم یہی ہے۔ تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنے کا۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی موچی کو بھی تعلیم یافتہ کہتا ہے؟ ارے اس بیچارے کیا قصور ہے، وہ بھی تو جیتو جوڑ رہا ہے، تم دھاگے جوڑ رہے ہو، کپڑا بنا رہے، تم تعلیم یافتہ، اور وہ بیچارہ جوتا جوڑ رہا ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ وہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، یہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، وہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، یہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے۔ تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنا اور انسانوں کا زندگی کیسے گزار، اس کا نام تعلیم تھا۔ باقی سب ٹیکنیکل کام ہے، چاہے وہ نائی کر رہا ہے، چاہے وہ موچی کر رہا ہے، چاہے وہ آرکیٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ اچھی زندگی تھی،
یہ اچھی زندگی تھی، آداب زندگی، معاشرت کی زندگی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں سے حسن اخلاق کی بنیاد یہ ایک چیز ہے، اگر کسی کو کسی سے تکلیف اور ایذا نہ پہنچے، یہی اخلاق کی بنیاد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جامع الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، بڑھیا ایمان والا، بڑھیا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عام طور پہ چونکہ ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے، زبان سے پہنچتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا، ورنہ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچے، کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچے۔ جس امر سے اذیت ہو، گو وہ صورت مالی یا جانی ہو یا ادب اور تعظیم سے ہو، برے اخلاق قرار دیا گیا۔ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس کو برے اخلاق کہا گیا۔ معاشرت گو شاعر کے مرتبے کے اعتبار سے عقائد اور عبادات واجبہ سے پیچھے ہے، مگر اس اعتبار سے کہ عبادات کوتاہی سے اپنا ہی نقصان ہے اور معاشرت میں کوتاہی سے دوسروں کو ضرر پہنچتا ہے، اس سے مخلوق کے حق ضائع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا دونوں کی عزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، باقی اس کے علاوہ سب اسباب ذلت کے ہیں، سب اسباب ذلت کے ہیں۔ معاملات سے زیادہ معاشرت کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ معاملات کی اصلاح تو زیادہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہے، اور حسن معاشرت میں مسلمانوں کے دل کی حفاظت ہے۔ معاملات خراب ہوں تو لوگوں کا مال خراب ہوگا، لیکن بھائی اگر معاشرت خراب ہو، لوگوں کے دل خراب ہوں گے، لوگوں کے دل خراب ہوں گے۔ اور ظاہر ہے مال سے دل کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، نیز معاشرت کی اصلاح میں کے علاوہ قلوب کے لوگوں کے آبرو کی بھی حفاظت ہے، اور آبرو کی حفاظت ایمان کے بعد ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ عزت آبرو کی حفاظت بھی اچھی معاشرت سے ہے۔ فرمایا حقوق العباد کا ادا کرنا وظائف سے بدرجہ زیادہ ضروری ہے، اس کے ترک سے مواخذہ ہوگا اور وظائف کے چھوڑنے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لوگ ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری بڑا اہتمام سے کرتے ہیں، لوگ ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری بڑا اہتمام سے کرتے ہیں۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا یہاں پر تو کوئی چھوڑا نہیں جاتا، یعنی یہاں خوب ڈانٹ پڑتی ہے۔ اب فرما رہے بھئی یہاں تو چھوڑا نہیں جاتا، کان ضرور کھول دیے جاتے ہیں، کان ضرور کھول دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا، کچھ لے کر ہی جاتا ہے، چاہے خفا ہو کر ہی جائے، چاہے خفا ہو کر ہی جائے، مگر جاتا ہے لے کر، کوڑا نہیں جاتا۔ میں نہ تقویٰ سکھاتا ہوں، نہ طہارت، نہ مجاہدہ، نہ ریاضت، ہاں یہ سکھاتا ہوں کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچاؤں۔ سبحان اللہ، حضرت فرما رہے کہ میں نہ تقویٰ سکھاتا ہوں، نہ طہارت، نہ مجاہدہ، نہ ریاضت، ہاں یہ سکھاتا ہوں کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچاؤں۔ اللہ کے حقوق میں کمی ہو جائے، وہ بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، بخش دیں گے، مگر ان کے بندوں کو مت ستاؤ، یہ سخت بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آداب معاشرت کی برکت سے لوگ دین کی طرف ان کے لیے آنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں سچ بتاؤں، جن کا روپ دینداروں کا ہو، جیسے ہم لوگ ہیں دین کی نسبت رکھتے ہیں، اگر ہماری معاشرت اچھا نہ ہو، لوگ دین سے بدزن ہو جاتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں۔ اب یقین جانے اگلے دن ایک آدمی کی بات، معاملات کی بات چلی، اس نے ایسی گھٹیا بات کی، ایک بیچارہ داڑھی منڈا اس کے ساتھ، تو اب اس کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ اتنی گھٹیا حرکت، اتنی گھٹیا حرکت کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جب دین کی نسبت رکھنے والے اچھی معاشرت اختیار کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کی اچھی معاشرت ایک دعوت ہے، لوگوں کے دلوں میں دین کی، دین والوں کی عظمت، قدر، احترام پیدا ہوتا ہے، اور یہی دین پہ آنے کا سب سے پہلا قدم ہے۔
اور جب معاملات اور معاشرت اچھی نہیں ہوتی ہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ بدزن ہو جاتا ہے، بدزن ہو جاتا ہے. یہ دیکھو نا. اور یہ چیزیں زیادہ نظر بھی آتی ہے، سفید کپڑوں پہ داغ بھی جلدی نظر آتے ہیں. تو ہمیں تو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں پورے دین کی سمجھ نصیب فرما دے اور پورے دین پہ چلنا آسان فرما دے. اللہ عمل کی توفیق دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا